بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کوفہ کے لیے روانگی کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کئی دنوں کی مسلسل مسافت طے کر چکا تھا۔ قافلے میں مرد، خواتین، بچے، جوان اور اصحاب شامل تھے۔ راستے میں مختلف مقامات پر قیام کیا، مگر امام حسین جانتے تھے کہ منزل کربلا ہے اور وہاں کیا ہونے والا ہے۔ 2 محرم الحرام 61 ہجری کی تاریخ آ چکی تھی۔ اس دن سورج گرم تھا، صحرا کی ریت میں آگ تھی اور قافلہ تھکا ہوا مگر باوقار انداز میں رواں دواں تھا۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو ایک مقام پر روک دیا گیا۔ وہ مقام فرات کے کنارہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے وہاں قیام کا ارادہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اس مقام کا نام کیا ہے؟ ساتھ موجود بزرگ صحابیوں میں سے ایک نے کہا، اس جگہ کو نینوے کہتے ہیں۔ کسی نے کہا، اس کا نام غازریہ ہے۔ پھر ایک آواز آئی، اسے فرزند رسول اس جگہ کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ نے سر جھکا لیا اور فرمایا، یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہمارے خون کا آخری قطرہ بہے گا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہماری عورتوں کے خیمے جلائے جائیں گے۔ یہی وہ زمین ہے جسے میرے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دکھایا تھا۔ یہی کربلا ہے، یہی کربلا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ قافلہ یہیں خیمہ لگائے۔ اصحاب نے خیمے لگانے شروع کیے۔ بچے کو سائے میں بٹھایا گیا، خواتین نے اپنی چادریں درست کی، اصحاب نے پانی کا انتظام کیا، مگر وہ بھی زیادہ دیر تک نہ رہ سکا۔ اسی دن یزید کی طرف سے حر بن یزید ریاحی کا ایک لشکر امام حسین علیہ السلام کے سامنے آیا۔ حر نے نہایت ادب سے امام علیہ السلام سے بات کی، نہ جنگ کا اعلان کیا، نہ تلوار نکالی، بس کہا، مجھے حکم ملا ہے کہ آپ کو واپس نہ جانے دوں، نہ کوفہ پہنچنے دوں، بس یہی روک لوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہم کسی کو نقصان پہنچانے نہیں آئے، ہم تو صرف حق کا پیغام لے کر نکلے ہیں۔ حر کچھ دیر خاموش رہا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ظالم حاکم ہو تو اس کے خلاف آواز بلند کرنا واجب ہے، اور میں اسی فرض کو نبھانے نکلا ہوں۔ حر نے آگے بڑھ کر قافلے کو کربلا کی طرف ہی موڑ دیا، وہی جگہ جسے خود امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کی سرزمین کہا تھا۔ شام کے وقت امام حسین علیہ السلام نے خیمے میں سب کو جمع کیا، فرمایا، یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں شہید کیا جائے گا۔ اگر کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے، ہمیں کسی کو زبردستی نہیں روکتے۔ مگر کسی نے بھی واپسی کا نام نہ لیا۔ سب نے ایک ہی آواز میں کہا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ مریں گے۔ یہ 2 محرم کا دن تھا، وہ دن جب کربلا کا میدان آباد ہوا، مگر یہ آباد ہونا بربادی کی داستان بننے والا تھا۔ وہ دن جب آسمان نے قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری دیکھی اور زمین نے اپنے دامن میں اہل بیت کے خون کے قطرے سمیٹنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ 2 محرم تھا اور کربلا کی ساعتیں شروع ہو چکے تھے۔ اہل بیت اور اصحاب نے کربلا کی ریت پر پہلا قدم رکھ دیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے خیموں کے ارد گرد پانی کے مشکیزیں رکھوائے، نوجوان چھوٹے چھوٹے کھنجوں میں بیٹھ گئے اور بچے، جن میں حضرت علی اصغر بھی شامل تھے، ماں کی گود میں بے خبر سونے لگے۔ رات کا سناٹا چھا چکا تھا، صرف فرات کی لہروں کی آواز باقی تھی جو کربلا کے سکون میں گونج رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیموں کے دروازے پر کھڑے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا، مولا کیا سوچ رہے ہیں؟ امام نے آہ بھری فرمایا، سوچ رہا ہوں کہ کیا یہ آسمان چند دن بعد میرا خون دیکھے گا؟ کیا یہ زمین میرے جگر کے ٹکڑوں کو اپنے دامن میں سمیٹے گی؟ اگلی صبح 3 محرم کا آغاز ہوا، مگر 2 محرم کی شام ہی ایک اور دکھ دینے والی خبر پہنچی تھی۔ یزید کا دوسرا
لشکر عمر بن سعد کی قیادت میں کربلا کے میدان کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ امام علیہ السلام نے جان لیا تھا کہ اب وقت قریب آ چکا ہے۔ حر کا لشکر ایک طرف خیمہ زن تھا اور اہل بیت کا قافلہ دوسری طرف۔ امام حسین علیہ السلام نے اس رات اپنے خیموں میں سب کو جمع کیا، ایک ایک چہرے کی طرف دیکھا۔ علی اکبر علیہ السلام کی جوانی، قاسم علیہ السلام کی معصومیت، حضرت عباس علیہ السلام کی وفاداری، حضرت زینب کی ممتا اور رباب علیہ السلام کے کانپتے ہاتھ، سب چہرے امام کو دیکھ رہے تھے اور امام صاحب کو ایک خاموش رشتہ جو شہادت سے جڑا ہوا تھا۔ اسی رات امام علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو بلایا، فرمایا عباس خیموں کے ارد گرد ایک خندق کھودنے کا بندوبست کرو، آگے کیا ہونے والا ہے وہ میں جانتا ہوں اور ہم دشمن کی نیتوں کو بھی جانتے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اصحاب کے ساتھ زمین کھودنی شروع کی، ریت میں پسینہ مگر جذبہ شہادت سے لبریز، اور جب تک چاند آسمان پر چمکتا رہا فرزند علی علیہ السلام کے ہاتھ زمین پر چلتے رہے۔ اسی اثنا میں یزیدی فوج کی تعداد بڑھنے لگی، 4، 6، 10، 20 ہزار، یہاں تک کہ کئی ہزار کی فوج کربلا کے میدان میں خیمہ لگا لی۔ امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، مگر امام علیہ السلام کی پیشانی پر کوئی شکن نہ آئی۔ وہ جسے حق پہ یقین ہوا اسے تلواروں کا ڈر نہیں ہوتا۔ رات ڈھلنے لگی، سکون اور سناٹا جیسے کربلا خود سسک رہی ہو اور آسمان چیخنا چاہتا ہو۔ لیکن وقت کو چلنا تھا اور ظلم نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ یزید کے لشکر نے حکم جاری کر دیا، فرات کا پانی بند کر دو۔ امام حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو پانی کی ایک بوند بھی نہ دی جائے۔ 2 محرم کا سورج ڈلتے ظلم کی بنیاد رکھ چکا تھا۔ پانی بند کرنے کی سازشیں تیار ہو چکی تھی، فرات بہہ رہی تھی، مگر امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے لیے خشک تھا فرات، اور کربلا کی زمین وہ اب پیاسی نہیں رہی تھی، وہ اب خون کی پیاسی بن چکی تھی۔ یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔